الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. أما بعد، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه يسر الله حتفه وأدخله جنته: رفق بالضعيف وشفقة على الوالدين وإحسان إلى المملوك أو كما قال صلى الله عليه وسلم. دوستوں اور ساتھیوں، یہ ایک حقیقت ہے کہ ہر انسان کو ایک دن دنیا سے جانا ہے، ہر ایک کو موت کا مزہ چکھنا ہے، ہر ایک وقت میں اس دنیا کو چھوڑے گا. لیکن میری بات کو سمجھنے کی کوشش کرو. دنیا سے جانے والے اور موت سے ہمکنار ہونے والے لوگ دو طرح کے ہیں. کچھ لوگ وہ ہیں جن کو اچھی موت آتی ہے، اپنے گھر میں آرام سے سکون سے وہ موت کے آغوش میں چلے جاتے ہیں، اور آخری وقت میں اللہ رب العزت ان کو کلمہ شہادت نصیب فرماتا ہے. یہ اچھی موت ہے جس کو حسن خاتمہ کہا جاتا ہے. اور بعض لوگوں کی بری موت آتی ہے، حادثے میں گھر سے باہر وہ مرتے ہیں اور ان کے جسم کے نعوذ باللہ اتنے حصے ہو جاتے ہیں کہ گھر والے بھی ان کو دیکھ کر پہچاننے سے انکار کرتے ہیں. اور موت کے وقت خدا کی رحمت سے آپ لوگ محروم ہو جاتے ہیں. تو میرے دوستوں اور ساتھیوں، مرنا تو ہے ایک، ہمیں آج یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ہمیں کون سی موت مرنا ہے. اچھی موت مرنا چاہتے ہو کہ بری موت؟ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں دونوں طرح کی موتوں کا تذکرہ کیا ہے. کسی کی اچھی موت آتی ہے، کسی کی بری موت آتی ہے. آؤ ہم اللہ سے دعا کریں کہ ہمیں اچھی موت نصیب فرمائے، ایمان والی موت نصیب فرمائے، کلمے والی موت نصیب فرمائے، اور بری موت سے ہماری حفاظت فرمائے. اللہ رب العزت کیا کہتا ہے کہ زندگی ہر ایک کی گزر رہی ہے، کسی کی ہنستے کھیلتے گزر رہی ہے، کسی کی روتے پیٹتے گزر رہی ہے، ہر ایک کی ہر ایک لمحہ بلمحہ موت کے قریب ہوگا. لیکن مرنے والوں کی دو قسمیں قرآن نے بھی ذکر کی ہے. فَأَمَّا مَنْ طَغَى وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى. مرنا تو ہر ایک کو ہے. اللہ کہتا ہے کوئی زندگی گزارتا ہے سرکشی میں، برائیوں میں، گناہوں میں مبتلا ہو، یہ بری موت مرے گا، اور مرنے کے بعد اس کا ٹھکانہ جہنم کے سوا کچھ نہیں.
کچھ لوگ زندگی گزاریں گے اللہ کے خوف سے، موت آئے گی تو ایمان پر آئے گی، اور خدا ان کو مرنے کے بعد جنت کے ٹھکانہ نصیب فرمائے۔ تو میرے دوستو، میں نے ایک حدیث شریف پڑھی ہے، اس کے مفہوم کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ اس میں اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مرنے والا بری موت بھی مر سکتا ہے اور اچھی موت بھی مر سکتا ہے، اور جیسے ہم سب نے کہا کہ ہماری خواہش یہ ہے کہ اللہ ہمیں اچھی موت نصیب فرمائے، بری موت سے ہماری حفاظت کرے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ثلاث من کن فیہ یسر اللہ حتفہ وادخلہ جنتہ، فرماتے ہیں جس شخص نے اپنے اندر 3 خوبیاں پیدا کر اللہ رب العزت اس کو آسان موت نصیب فرمائے، اچھی موت نصیب فرمائے، کلمے والی موت نصیب فرمائے گا، ایمان والی موت نصیب فرمائے گا، اور پھر موت کے بعد اس کو اپنی جنت میں ٹھکانہ نصیب فرمائے گا۔ 3 خوبیاں پیدا کرو تو اللہ کا نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس کے لیے اللہ موت کو آسان کر دے گا، آسان اچھی موت اس کو نصیب ہوگی۔ وہ 3 خوبیاں ہیں کیا کیا، میں ایک ایک کر کے ذکر کروں گا، مگر میری شرط یہ ہے کہ اللہ کے اس گھر میں بیٹھ کر یہ عہد کروں گا انشاءاللہ ہم ان خوبیوں کو سن کر کے ان پر عمل کی کوشش کریں۔ نماز فرض ہے، روزہ رمضان کا فرض ہے، پیسے والے پر زکوٰۃ فرض ہے، حج فرض ہے۔ یہاں روزہ، نماز، حج، زکوٰۃ کا کوئی تذکرہ نہیں، کیونکہ وہ تو فرض ہے، اس کو تو کرنا لازم اور ضروری ہے۔ نماز بھی پڑھو، روزے بھی رکھو، حج بھی کرو، زکوٰۃ بھی دو، اور اپنے اندر 3 خوبیاں اور پیدا کرو تو خدا آپ کو آسان موت، ایمان والی موت، کلمے والی موت عطا فرمائے۔ وہ 3 خوبیاں کیا ہیں؟ سب سے پہلی خوبی رفق بالضعیف، فرماتے ہیں اگر اچھی موت مرنا چاہتا ہے، حسن خاتمہ چاہتا ہے، بری موت سے بچنا چاہتا ہے، تو نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کے ساتھ ساتھ 3 خوبیاں اپنے اندر اور پیدا کر۔ پہلی خوبی یہ ہے کہ آج سے عہد کر لے کہ زندگی کے آخری سانس تک میں اپنی زبان سے، اپنے ہاتھ سے، اپنے عمل سے کبھی کسی کمزور کا دل نہیں دکھاؤں گا، کبھی کسی غریب کا دل نہیں دکھاؤں گا، کبھی کسی کمزور کو پریشان نہیں کروں گا۔ جو غریب کا دل دکھانے سے بچے گا، جو کمزور کو پریشان کرنے سے بچے گا، اور لوگوں کے ساتھ بھلائی کا، پیار کا، محبت کا برتاؤ کرے گا، اللہ اس کو بری موت سے بچا لے گا۔ اور ایک شخص نماز تو پڑھتا ہے، روزے بھی رکھتا ہے، حج بھی کرتا ہے، زکوٰۃ بھی دیتا ہے، لیکن وہ اپنے محلے کے اور برادری کے غریب لوگوں کو پریشان کرتا ہے، اپنی زبان سے لوگوں کو دکھ دیتا ہے، اپنے عمل سے لوگوں کا دل دکھاتا ہے۔ فرماتے ہیں خدا اس کو بری موت سے نہیں بچائے گا، اس کو اچھی موت عطا نہیں کرے گا۔ رفق بالضعیف، کمزوروں اور غریبوں کے ساتھ حسن سلوک کرو، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، ان کے ساتھ نرمی سے پیش آؤ۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، آج ہمارا حال یہ ہے کہ جس کے پاس پیسہ ہوتا ہے وہ غریب کے سلام کا جواب دینا بھی اپنے لیے توہین سمجھتا ہے، جس کے پاس طاقت ہوتی ہے وہ کمزور کو مسلح اور اس کو پریشان کرنا اپنا حق سمجھتا ہے۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، کسی غریب کو، کسی کمزور کو ہم نے پریشان کیا اپنی زبان سے کچھ کہہ کر، اپنے ہاتھ سے، اپنے عمل سے، اور اس کے دل سے آہ نکل گئے، تو یاد رکھو یہ مظلوم کی آہ ہے جو سیدھی عرش الہی تک پہنچتی ہے۔
حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مظلوم کی آہ سے بچ، اس کی آہ اور عرش الہی کے سامنے درمیان میں کوئی چیز رکاوٹ نہیں بنتی۔ آؤ ہم بھی طے کریں کہ ہم اپنی زبان سے اپنے عمل سے انشاءاللہ کبھی کسی کمزور کا دل نہیں دکھائیں گے۔ لیکن میرے دوستوں میں کہا کرتا ہوں کہ اس کی شروعات آپ کو اپنے گھر سے کرنی ہے۔ آپ کے گھر میں آپ کے مقابلے میں کمزور اگر ہے تو آپ کی بیوی ہے، کیونکہ آپ کو بیوی پر زیادہ قوت حاصل ہے، شرعاً بھی اور عام طور پر قانوناً بھی۔ وہ آپ کے دسترس میں ہے، آپ کے گھر میں ہے، آپ کے قبضے میں ہے۔ آپ ناجائز طور پر اس کا دل مت دکھاؤ، اس کے دل سے آہ نکلے گی تو آپ کو نقصان ہوگا۔ آپ کے رشتہ دار ہیں، غریب اور کمزور رشتہ دار ہیں، آپ ان کی مدد کرو، ان کی نصرت کرو، اپنی زبان سے اپنے ہاتھ سے ان کو نقصان اور تکلیف مت پہنچاؤ، ورنہ یاد رکھو بری موت سے آپ کو کوئی بچا نہیں سکتا۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، اپنے کمزور اور غریب رشتہ داروں کے ساتھ انسان اگر اچھا برتاؤ کرے تو اللہ رب العزت اس کو کیا عطا کرے گا، اس کے لیے ایک حدیث میں آپ کو سناتا ہوں۔ ایک صحابیہ ہیں خاتون، وہ نبی کریم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئی، کہنے لگی حضور میرے پاس صدقے کے کچھ پیسے ہیں اور میرے کچھ رشتہ دار غریب ہیں، تو کیا میں صدقے کے ان پیسوں سے اپنے غریب رشتہ داروں کی مدد کر سکتی ہوں؟ تو آپ نے کیا جواب دیا؟ آپ نے جواب یہ دیا کہ ہاں ہاں ضرور کرو، اور لکی اجرانی، اجر الصدقۃ واجر الصلۃ، تم اپنے رشتہ داروں کی مدد کرو گی تو تمہیں ایک نہیں خدا ڈبل اجر دے گا۔ ایک اجر ہوگا صدقہ کرنے کا اور دوسرا اجر ہوگا صلہ رحمی کرنے کا۔ تو میرے دوستوں اور ساتھیوں، اپنی زبانوں کو قابو میں رکھو، اپنے ہاتھ کو قابو میں رکھو، کبھی کسی غریب اور کمزور کو دکھ مت پہنچاؤ، تکلیف مت پہنچاؤ، بلکہ لوگوں کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کرو۔ اللہ کہ نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء۔ فرماتے ہیں دنیا میں جو لوگ ہیں، خاص طور پر تمہارے مقابلے میں کمزور جو لوگ ہیں، تم ان کے ساتھ رحم و کرم کا برتاؤ کرو تو آسمان میں رہنے والا خدا تمہارے اوپر رحم و کرم کی بارش برسائے۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، آج انسان کو پیسے میں تولا جاتا ہے۔ جس کے پاس پیسہ زیادہ ہوگا لوگ اس کی عزت کرتے ہیں، اس کو اچھی جگہ بٹھاتے ہیں، اس کے آنے پر خاطر مدارات کرتے ہیں، اور غریب آدمی گھر آ جائے تو کوئی اس کو چائے کو بھی نہیں پوچھتا، تو اس کا دل دکھتا ہے اور وہ سوچتا ہے کہ میرے پاس پیسہ نہیں ہے، اس لیے مجھے ایک پیالی چائے اور ایک گلاس پانی بھی نہیں پیش کیا جا رہا۔ نہیں، ہر ایک کے ساتھ اچھے انداز سے نرمی سے پیش آؤ، پیار و محبت سے پیش آؤ، اپنی زبان اور اپنے ہاتھ اور اپنے عمل کو قابو میں رکھو، کسی کی کوئی بات بری لگے تب بھی معاف کرو، اس غریب کو جواب مت دو۔ اللہ کو یہ ادا بہت پسند ہے، اور اللہ زندگی میں بھی ہماری مدد کرے گا اور موت کے وقت بھی ہماری مدد کرے گا۔ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رفق بالضعیف، آپ گھر سے چلے مسجد کے لیے، راستے میں ایک کمزور آدمی ہے جس سے چلا بھی نہیں جا رہا، وہ بھی مسجد کی طرف جا رہا ہے پیدل، کبھی لاٹھی سے سہارا لیتا ہے کبھی ہاتھ سے، آپ نے دیکھا اسے اپنی گاڑی پر اور زن سے اس کے برابر سے نکل گئے، آپ نے تو اس کا خیال نہیں کیا۔ دوسری شکل یہ کہ آپ گاڑی لا کر کے اس کے برابر میں روکا، آپ نے دروازہ کھولا، کہا چچا میاں آئیے بیٹھ جائیں گے، اور اس کو مسجد لا کے چھوڑ دیا۔ یہ ہے رفق بالضعیف، کمزور اور ضعیف کے ساتھ مدد کرنا۔
جس دیش میں آپ ہیں اس میں تو کمزوروں اور ضعیفوں کو لے جا کر کے ہوم میں ڈال دیا جاتا ہے، گھر سے نکال دیا جاتا ہے، کوئی ان کی مزاج پرسی بھی نہیں کرتا، سال میں ایک مرتبہ جا کر کے ان کو خاص دنوں پہ پھول پیش کر کے پھر ان کو بھلا دیا جاتا ہے۔ یہ اسلام کی تعلیم نہیں ہے۔ رفق بالضعیف، یہ بوڑھے اور کمزور لوگ آپ کے گھر کی برکت ہے۔ ایک مرتبہ دو صحابی تھے، بھائی ایک بڑا بھائی تھا، ایک چھوٹا بھائی۔ بڑا بھائی بڑا مضبوط تھا، طاقتور تھا، خوب کماتا تھا، بھاگتا دوڑتا تھا۔ دوسرا بھائی کمزور تھا، وہ سارا وقت گھر میں بیٹھا رہتا تھا۔ تو بڑا بھائی محنت کر کے کماتا تھا، اپنے گھر والوں کا بھی پیٹ بھرتا تھا اور چھوٹے بھائی کا بھی۔ ایک دن اس کو غصہ آیا بڑے بھائی، وہ اپنے چھوٹے بھائی کو اپنے ساتھ لے کر کے اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کہا، حضور یہ میرا بھائی ہے، کمزور ہے کچھ، مگر ایک طرف کمزور ہے، دوسری طرف یہ کچھ کرنا بھی نہیں چاہتا، گھر میں ہی پڑا رہتا، سارا کام مجھے کرنا پڑتا ہے، یہ ہلتا ہی نہیں اپنی جگہ سے، میں اپنے بچوں کو بھی کھلاتا ہوں، اسے بھی کھلاتا ہوں۔ آپ نے چھوٹے بھائی سے کہا، بیٹا کام کیا کرو، محنت کرو، تو نہیں نکلتے دو گھر سے، اسے سمجھایا، پھر اس سے کہا تم باہر جاؤ۔ وہ باہر چلا گیا تو بڑے بھائی کو قریب بلایا اور کیا فرمایا؟ فرمایا تو کما رہا ہے کما، لیکن دیکھ اس کا خیال رکھ، کیوں ہو سکتا ہے خدا جو تجھے رزق دے رہا ہے وہ اسی کی برکت سے دے رہا ہے۔ فرمایا ترزقون بضعفائکم، تم کو رزق دیا جاتا ہے تمہارے کمزوروں کی برکت سے، اس لیے ان کا دل مت دکھاؤ، ان کو پریشان مت کرو، ان کو اپنی زبان اور عمل سے تکلیف مت پہنچاؤ، ہمیں یاد رکھو سب سے بڑا نقصان موت کے وقت جھیلنا پڑے گا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو رفق بالضعیف۔ نمبر 2، اگر یہ چاہتے ہو کہ آسان موت آئے، ایمان والی موت آئے، میرے دوستوں اور ساتھیوں، تو ایک دوسرا کام ہوگا، اور میں تمہیں پہلے 2 واقعے سناتا ہوں، آسان موت کے، اچھی موت کے اور بری موت کے، اور دیکھو کہیں بھی ہو سکتا ہے۔ دہلی میں، انڈیا میں، دلی میں ایک حکیم صاحب تھے، دیندار آدمی تھے، ان کے کئی ہارٹ کے آپریشن ہو چکے، ان کے گھر کے برابر میں مسجد تھی۔ ایک دن عصر کی نماز کے لیے جا رہے تھے، اپنے بچوں کو آواز دی کہ چلو مسجد، بچے بھی بڑے جوان ہو گئے، یہ پہنچ گئے مسجد۔ جب مسجد پہنچے تو امام صاحب 1 رکعت پڑھ چکے تھے، 4 رکعتیں ہوتی ہیں عصر کی، 1 رکعت ان کی چھوٹ گئی، نماز میں شریک ہو گئے، امام نے سلام پھیرا تو یہ چھوٹی ہوئی رکعت کو پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے، اور کھڑے ہوئے ہارٹ فیل ہوا، گرے اور مسجد میں ختم ہو گئے۔ بتاؤ یہ کون سی موت ہوئی بھائی؟ بولو بھائی زور سے، اچھی موت ہوئی۔ نماز پڑھتے ہوئے آدمی اللہ کے گھر میں اس کی خدمت میں پہنچ جائے، اس سے بہتر موت کون سی ہو سکتی؟ یہ ایک اچھی موت کی مثال ہے۔ اب بری موت کی ایک مثال سمجھو، ہم گئے ساؤتھ افریقہ۔ ساؤتھ افریقہ کا ایک بہت مشہور شہر ہے ڈربن۔ ہم ڈربن پہنچے تو ہمارے ساتھیوں نے کہا کہ آج یہاں ایک حادثہ ہوا۔ میں نے کہا کیا حادثہ ہوا؟ کہنے لگے ایک بڑی عمر کے آدمی تھے، 70-75 سال کے، شہر میں کوئی ٹورنامنٹ ہو رہا تھا، کوئی گیم ہو رہا تھا، تو انہیں شوق ہوا کہ میں اس گیم کو دیکھوں گا میدان میں چل کر۔ تو انہوں نے اپنے بچوں کو، پوتوں کو، نوازوں کو، سب کو جمع کیا اور کہا کہ چلو ہم بڑا گیم ہو رہا ہے فٹ بال کا، جا کے میدان میں دیکھتے ہیں۔ ٹکٹ خریدے سب کے، اپنے بھی اور سب کے، اور سب کو لے کے پہنچ گئے، اور اسٹیڈیم کے اندر داخل ہوئے، ایک پیر اسٹیڈیم کے اندر تھا، دوسرا باہر تھا، ہارٹ فیل ہوا، وہاں گرے ہو گئے۔ مسجد میں نہیں، نماز پڑھتے ہوئے نہیں،
70-75 سال کی عمر ہے اور اسٹیڈیم میں فٹ بال کا میچ دیکھنے کے لیے جا رہے تھے. وہاں کہنے لگے گھر والے اتنے شرمندہ ہیں کہ کسی کے سامنے ان کی موت کی تفصیل کو بیان کرتے ہوئے گھبراتے ہیں. دیکھو یہ بری موت ہے اور پہلی والی اچھی موت تھی. حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اپنے اندر 3 خوبیاں پیدا کر تو نماز روزہ حج زکات کے ساتھ ساتھ یہ خوبیاں تیرے اندر ہوں گی تینوں تو یسر اللہ اللہ تیری موت کو آسان کر. ایمان والی موت اور پھر وہ ادخلہ جنتہ مرنے کے بعد اس کو جنت میں داخل کرے. پہلی خوبی کہ اپنی زبان سے ہاتھ سے عمل سے کبھی کسی کمزور کا دل مت دکھائے. دوسری خوبی وہ شفقۃ علی الوالدین. اگر اچھی موت مرنا چاہتا ہے بری موت سے بچنا چاہتا ہے تو دوسرا کام یہ کر کہ آج سے طے کر کہ انشاءاللہ زندگی کے آخری سانس تک اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کر کے ان کی دعائیں لیتا رہوں گا. جس کے دامن میں ماں باپ کی دعائیں ہوں گی خدا اس کو بری موت سے بچائے گا. جس کے دامن میں ماں باپ کی دعائیں ہوں گی خدا اس کو جنت میں ٹھکانہ نصیب فرمائے گا. اور جو ماں باپ کی دعاؤں سے محروم ہوگا تو یاد رکھو اس کی موت اچھی آ ہی نہیں سکتی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث شریف میں فرماتے ہیں کہ 3 دعائیں ایسی ہیں جو رد ہوتی ہی نہیں قبول ہی ہوتی ہے. ان 3 میں سے آپ نے فرمایا ایک باپ کی وہ بد دعا جو بیٹے کے حق میں وہ فوراً قبول ہوتی ہے رد نہیں ہوتی. باپ اور ماں بد دعا کرے کب جب اس کا دل دکھا ہوگا ورنہ ماں باپ بد دعا نہیں کرتے. وہ تو علاوہ دعا کے کچھ کہتے ہی نہیں زبان سے. ان کا بد دعا کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ انہیں اتنا پریشان کیا گیا ہے کہ ان کی زندگی عذاب بن گئی ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں یہ بد دعا رد نہیں ہوگی فوراً ہوگی. اور ایک عجیب بات یہ ہے کہ دنیا میں بہت سے گناہ انسان کرتا ہے اور اس کو سزا نہیں ملتی لیکن کچھ گناہ ایسے ہیں جن کی سزا مرنے سے پہلے دنیا میں بھی ملتی ہے. اور ان میں ماں باپ کی نافرمانی بھی ایک ایسا گناہ ہے کہ جس کی سزا انسان کو مرنے سے پہلے دنیا میں ملتی ہے. آخرت میں تو جو ملے گی وہ ملے گی. اسی لیے شفقۃ علی الوالدین کہا گیا کہ مرنے سے پہلے اپنے والدین کی دعائیں لے اپنے دامن کو ان کی دعاؤں سے بھر ورنہ یاد رکھ بری موت آئے گی اچھی موت سے خدا تجھ کو محروم کر دے. میرے دوستوں اور ساتھیوں ماں باپ میں ایک طرف باپ ہے اور دوسری طرف ماں ہے. ان دونوں میں تھوڑا سا ایک فرق ہے اس کو سمجھو. قرآن تو یہ کہتا ہے دونوں کے ساتھ حسن سلوک کرو لیکن ہمیشہ اس بات کو یاد رکھنا کہ ماں کا حق باپ کے حق سے 3 گنا بڑھا ہوا ہے. ایک گنا نہیں ڈبل نہیں ہے 3 گنا بڑھا ہوا ہے. شریعت ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ ماں کا حق 3 گنا بڑھا ہوا ہے. مگر ہمارا حال کیا ہے ہمارے سماج میں اگر آج کا جوان اور آج کا انسان کچھ خیال رکھتا ہے تو صرف اپنے باپ کا رکھتا ہے. ماں کی حیثیت پاؤں کی جوتی سے زیادہ خراب ہے. اور باپ کا بھی کیوں خیال رکھا جاتا ہے کہ باپ کے گھر میں رہتا ہے اپنے خرچے کے کچھ پیسے باپ سے وصول کرتا ہے. باپ کی پراپرٹی ہے اس کا بینک بیلنس ہے تو اسے ڈر ہے باپ ناراض ہوگا تو کہیں ہر چیز سے محروم نہ کر دے. تو ماں کے پاس تو کچھ ہے نہیں اس لیے ماں کی کوئی حیثیت. میرے دوستوں اور ساتھیوں اللہ رب العزت قرآن کریم میں ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیتا ہے اور ماں کے احسانات کو الگ سے ذکر کرتا ہے. کیا فرماتا ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ. اللہ کہتا ہے ہم نے انسانوں کو یہ تاکیدی حکم دیا کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو دونوں کے ساتھ. لیکن دیکھو ماں کا زیادہ خیال رکھنا. اے اللہ کیوں؟
اس لیے کہ ماں کے احسانات باپ سے زیادہ بڑے. یہاں چند احسانات کو ذکر کرتا ہے، فرماتا ہے حملتہ امہ وہنا علی وہن، یہ ماں ہے جس نے تیرا بوجھ اٹھایا، وہنا علی وہن، اس کو کمزوری در کمزوری بیماری پریشانی ہو رہی تھی مگر وہ تیرا بوجھ اٹھائے تھی، اور 1-2 دن نہیں پورے 9 مہینے تیرا بوجھ اٹھایا ہے. اس کو کھانے میں تکلیف، اس کو لیٹنے میں تکلیف، اس کو کروٹ لینے میں تکلیف، اس کو اٹھنے اور بیٹھ. حملتہ امہ وہنا علی وہن، وہ کمزوری جھیل رہی تھی، پریشانی جھیل رہی تھی، تکلیف جھیل رہی تھی، مگر 9 مہینے تک اس نے تیرا بوجھ اٹھایا. اور پھر 9 مہینے کے بعد جب تجھ کو جنم دیا، ڈلیوری ہوئی، تو ہر طرح کا درد اس نے برداشت کیا اور تجھ کو جنم دیا. اور جنم دے کے تجھے چھوڑا نہیں، تیری ایک آہ پر پوری رات بیٹھ کر کے گزار دیتی. تیری نیند سوتی تھی اور تیری نیند اٹھتی تھی. آج تو جوان ہو کے اس ماں کو نہیں پوچھتا تو بتا تو اپنے رب کے احسانات کا شکر کیسے ادا کرے. حملتہ امہ وہنا علی وہن وفصالہ فی عامین، فرمایا یہی ماں ہے جس نے پیدا ہونے کے بعد تجھے اپنے سینے سے لگا کر اپنا خون جگر پلایا. 2 سال تک تجھے اپنا خون پلایا ہے دودھ کی شکل میں. تیری رگوں میں اس ماں کا خون دوڑ. اگر تو اس کا احسان مند نہیں ہوگا تو اپنے رب کے شکر گزار بندوں میں بھی شامل نہیں ہوگا. میرے دوستوں اور ساتھیوں، بوڑھے ماں باپ کبھی الٹی سیدھی باتیں بھی کرنے لگتے ہیں. یہی وقت ہے ان کی الٹی سیدھی باتوں کو برداشت کرنے. حدیث شریف میں فرمایا گیا جس کو بوڑھے ماں باپ ملے ہوں، جوان نہیں، بوڑھے کا لفظ حدیث شریف ہے، یا بوڑھے ماں باپ میں سے کوئی ایک ملا ہو، کیونکہ جوان ہیں جن کا ہاتھ پاؤں چل رہا ہے انہیں تو تمہاری ضرورت ہی نہیں ہے، بوڑھوں کو تمہاری ضرورت ہے. فرمایا بوڑھے ماں باپ ملے ہوں یا ان میں سے کوئی ایک ملا ہو اور وہ ان کی خدمت کر کے جنت کا مستحق نہ بنا ہو تو اللہ اس کو برباد کرے، تباہ کرے. اللہ اس کی دنیا کو بھی خراب کرے، اس کی آخرت کو بھی خراب کرے. یہ بددعا کون دے رہے ہیں؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. تو میرے دوستوں اور ساتھیوں، آؤ ہم طے کریں کہ ہم اپنے ماں باپ کے ساتھ ہمیشہ اچھا سلوک کریں، اپنی بیوی کو دبائیں گے، اپنے بچوں کو ڈانٹ پھٹکار کر کے اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک پر آمادہ کریں گے. کیوں؟ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں خدا کی رحمت کے دروازے بند ہوتے ہیں بہت سے گناہوں سے. ان میں سے 2 گناہ یہ بھی ہیں کہ وہ اطاع الرجل زوجته وعق امه وبر صديقه وجفا اباه، کہ آدمی اپنی بیوی کے کہنے میں چلے اور اپنی ماں کو ٹھوکر مارے. سمجھ لو خدا کی رحمت کے دروازے بند ہو جائے. اور انسان اپنے دوستوں سے، اپنے کلاس فیلوز سے بہت اچھی طرح پیش آئے مگر اپنے باپ کی نافرمانی کرنے لگے تو سمجھ لو خدا کی رحمت کے دروازے بند ہو جائے. تو میرے دوستوں اور ساتھیوں، وہ شفقت علی الوالدین، ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو. جس کے ماں باپ زندہ ہیں وہ طے کرے کہ میں ان کو آخری سانس تک خوش رکھنے کی بھرپور کوشش کروں گا، ان کی دعائیں دوں گا. اور جن کے ماں باپ دنیا سے چلے گئے ہیں وہ طے کرے کہ میں انشاءاللہ زیادہ سے زیادہ روز آنا ان کو ایصال ثواب کیا کروں. 2 کام کر لو، ان کو ایصال ثواب کرو، اور دوسرا کام یہ کہ جو ان کے دوست احباب ہیں ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو. باپ کے دوست موجود ہیں، باپ چلا گیا دنیا سے، تم جاؤ ان کے پاس سلام کر کے آپ میرے ابا کے دوست ہیں، میں آپ کو سلام کرنے آیا ہوں، کوئی خدمت کی ضرورت ہو تو بتائیں. فرمایا سب سے بڑی نیکی، سب سے عظیم عبادت ماں باپ کے دنیا سے جانے کے بعد یہ ہے کہ باپ کے دوستوں کے ساتھ انسان اچھا سلوک کرے.
میرے دوستوں اور ساتھیوں، جن کے ماں باپ زندہ ہیں وہ انہیں خوش رکھ کے دعائیں دیں، اور جن کے ماں باپ چلے گئے ہیں وہ دو کام کریں۔ سب سے پہلا کام یہ کہ انہیں زیادہ سے زیادہ ایثار ثواب کریں، اور دوسرا کام یہ کریں کہ ان کے جو دوست احباب زندہ ہیں ان سے مل کر کے سلام دعا رکھیں، ان کو ضرورت پر مدد پہنچائیں۔ تیسری خوبی فرماتے ثلاث من کن فیہ یسر اللہ حتفہ وادخلہ جنتہ رفق بالضعیف وشفقۃ علی الوالدین واحسان الی المملوک۔ یہ بھی بہت عظیم خوبی ہے، اور آج جتنے برطانیہ میں موجود ہیں مسلمان وہ اس خوبی سے محروم ہیں۔ کیا ہے وہ خوبی؟ غور کیجیے۔ فرماتے تیرا کوئی غلام ہے، کوئی نوکر ہے، کوئی مزدور ہے جس کو تم نے کوئی کام دیا کرتے، تم نے طے کیا کہ یہ دیوار بنا اور میں پورے دن کے لیے 100 روپے دوں گا، روزانہ پہ 100 روپے۔ اس نے دیوار کا کام کیا، شام کو وہ پیسے لینے آتا ہے کہ صاحب میں نے دن بھر کام کر دیا، مجھے 100 روپے دو۔ آپ کیا کہتے ہیں کہ جیسی دیوار میں نے بنانے کو کہی تھی تو نے ویسی نہیں بنائی، اس لیے پورے 100 روپے نہیں ملیں گے، 75 روپے لینا ہو تو لے ورنہ بھاگ جائے۔ وہ غریب آدمی ہے، وہ سوچتا ہے جو مل رہا ہے وہی لے لوں، اس نے 75 روپے دیے اور چلا گیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں تو نے اس غریب کے ساتھ برا معاملہ کیا ہے، تجھے کوئی بری موت سے نہیں بچا سکتا۔ اچھا صاحب پھر کیا کروں؟ فرماتے ہیں تو نے جو دیوار اس کو بنانے کو کہی تھی وہ اس نے بنائی۔ اب ایک شکل یہ ہے کہ اس نے جیسی تو نے کہی ویسے ہی بنا دی، تو اب تک تجھے پیسے کاٹنے کا کوئی حق ہے ہی نہیں، لیکن اس نے کچھ کمی کی تھی، جیسی کہی ویسے نہیں بنائی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں تو نے جیسی دیوار بنانے کو کہی تھی اس نے ویسی نہیں بنائی، اس میں کچھ کمی رہ گئی ہے، تو اگر اس کی کمی کو معاف کر کے پورے 100 روپے اس کو دے گا تو خدا اس کی برکت سے تجھے بری موت سے بچائے گا۔ وَإِحْسَانٌ إِلَى الْمَمْلُوكِ، اس غلام کے ساتھ، اس نوکر کے ساتھ، اس مزدور کے ساتھ جس نے اپنی ذمہ داری کو ادا کرنے میں کوتاہی کی ہے، تم اس کی پکڑ مت کرو، اس کی تنخواہ کم مت کرو، اس کے پیسے مت کاٹو، بلکہ اس کی کمزوری اور کمی کے باوجود آپ اس کو پوری تنخواہ دو گے تو اللہ اس کی برکت سے آپ کو اچھی موت عطا فرمائے گا، بری موت سے بچائے گا۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، ہمارے ہاں الٹا ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم نے اس کو پورا دیا تو یہ سوچے گا اس نے ہمیں بیوقوف بنا دیا۔ ہاں، ہم بیوقوف بننے کو تیار ہیں۔ اگر اس ملازم، غلام اور مزدور کے سامنے تھوڑی دیر کے لیے بیوقوف بننے کی برکت سے اچھی موت مل سکے تو بتاؤ یہ سستا سودا ہے کہ نہیں؟ وَإِحْسَانٌ إِلَى الْمَمْلُوكِ، اگر اس نے پورا کام صحیح کر دیا اور آپ نے اس کو پورے پیسے دیے تو آپ نے کوئی احسان نہیں کیا، اس نے آپ کا کام کیا، آپ نے اس کو پیسے دیے، یہ تو کوئی احسان نہیں کیا۔ ہاں، اس نے کام میں کمی کی مگر پھر بھی پورے پیسے آپ نے دے دیے، یہ احسان۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں تو احسان کر اپنے نوکر کے ساتھ، اپنے ملازم کے ساتھ، مزدور کے ساتھ، اس کی کمی اور اس کے غلط کام کرنے کے باوجود پورے پیسے دے تو اللہ اس کی برکت سے بری موت سے تجھے بچائے گا، اچھی موت تجھے عطا فرمائے گا۔ میرے دوستوں ساتھیوں، اسلام، عبادت کا نام اسلام نہیں ہے۔ عبادت تو انسان کا ایک ذاتی فعل ہے۔ نماز میں پڑھ رہا ہوں، روزہ میں رکھ رہا ہوں، حج میں کر رہا ہوں، زکوٰۃ میں دے رہا ہوں، یہ تو میرا ذاتی فعل ہے۔ عبادت کا تعلق انسان کے ذات سے، اس لیے یاد رکھو اسلام کا اصل مرکز اور اسلام کا اصل رابطہ انسان کے کردار سے ہے، اخلاق سے ہے، اس کے کیریکٹر سے۔ اگر کیریکٹر ٹھیک ہے تو وہ سچا مسلمان ہے، اور اگر نمازیں تو بہت پڑھتا ہے، روزے بہت رکھتا ہے، حج بھی کرتا ہے، زکوٰۃ بھی دیتا ہے، مگر
اس کا کیریکٹر لوز ہے، اسلامی اخلاق اس کے اندر موجود نہیں ہے، نبی کریم علیہ السلام کی بتائی ہوئی تعلیمات اس نے قبول نہیں کر رکھی ہے، تو یاد رکھو وہ پکا سچا مسلمان نہیں ہو سکتا۔ یہ 3 خوبیاں جو اپنے اندر پیدا کرے گا، اللہ کے نبی علیہ السلام اعلان فرماتے ہیں کہ خدا اس کو بری موت سے بچائے گا، اس کو اچھی موت عطا فرمائے گا، اور مرنے کے بعد اس کو جنت میں ٹھکانہ نصیب فرمائے گا، جہنم سے اس کو محفوظ کر لے گا۔ میں پھر ایک مرتبہ ان تینوں باتوں کو دہرا دیتا ہوں۔ سب سے پہلی بات یہ کہ آپ اپنی زبان سے، اپنے ہاتھ سے، اپنے عمل سے کبھی کسی غریب اور کمزور کا دل مت دکھاؤ۔ دوسری خوبی یہ کہ ہمیشہ اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کر کے ان کی دعائیں بھیجیں، اور تیسری خوبی یہ کہ اپنے غلام اور ماتحت کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، اس کی کوتاہی کو معاف کر کے آپ اس کے ساتھ احسان کا برتاؤ کرو گے تو خدا اس کی برکت سے آپ کو بری موت سے بچائے گا اور اچھی موت سے مالا مال فرمائے گا۔ اللہ ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق سے مالا مال فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔